السلام علیکم فرینڈز، اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے راحیلہ خان کا ناول یار دل برہم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ تو میری یوٹیوب فیملی، میرے دوستو، آپ کی امنگ و آپ کی خواہش کے مطابق شروع کیا گیا ناول یار دل برہم، قلم راحیلہ خان کی قسط نمبر 6 پیش کی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شمس لالہ، انفال محض کی دھمکی کا سوچ کر پریشانی سے بولی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے، ریلیکس۔ شمس اس کے سر پر تھپکی دی اور پورے دھیان سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ نہیں لالہ، اس نے دھمکی دی تھی۔ انفال آپ کا چہرہ جھکائے میں نے ملائی۔ شمس جو پہلے غصے سے کھول رہا تھا مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ وہ اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کافی آگے نکل آیا تھا، جبکہ اس کا یوں اکیلے گاڑی میں آدمیوں سے دور اسے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ شمس کے بہت سے دشمن اس کی ساکھ خراب کرنے کے پہ تلے ہوئے تھے، جو بس موقع کی تلاش میں تھے۔ اس کی تیز گاڑی چلانے پر انفال نے شمس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا دھمکی دی ہے اس نے؟ وہ بھاری آواز میں بولا، جبکہ انفال نے ڈر کر آنکھیں میچیں۔ اسے احساس ہوا کہ بتا کر غلطی کر دی ہے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک غصے کے تیز تھے۔ کوئی نہیں، انفال کہہ کر جلدی سے رخ موڑ گئے۔ شمس جانتا تھا کہ اس نے کیا دھمکی دی ہوگی، اب تو اسے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ دونوں کی سوچوں کا رخ اب مہد کی جانب تھا۔ شمس نے انفال کی جانب دیکھا، جو بوجھی بوجھی سی شیشے کے پار دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسلح گارڈز کی گاڑیوں کے ہمراہ چھوٹی حویلی داخل ہوئے تھے۔ حویلی آتے ہی انفال کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر شمس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ وہ بھلا کب اپنی بہن کو پریشان اداس دیکھ سکتا تھا؟ وہ تو اس کی چڑیا تھی، جو چہکتی اڑتی پھرتی اچھی لگتی تھی۔ اس کا اداس ہونا چھوٹی حویلی تو کیا، بڑی حویلی کے مکینوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جبھی تو آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، سب سے بڑھ کر اسے پیار کرتے تھے کہ یہ دونوں حویلیوں کی چھوٹی جو تھی۔ شمس اللہ، آپ بنا آپ کو میری بھابھی لے آنی چاہیے۔ انفال شمس کے ساتھ چیلتی بولی۔ اچھا، اور اب یہ خیال کیوں آیا؟ شمس نے کہا۔ بس آ گیا بی جان، کتنی اکیلی ہوتی ہیں، بھابھی آئے گی تو ان کا دل بھی لگ جائے گا۔ کہ تو آپ ٹھیک رہی ہو، سوچنا پڑے گا۔ شمس نے ایکٹنگ کی، جبکہ انفال کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ اسے 2 قدم پیچھے کھڑی آنکھیں سکیڑے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شمس نے پلٹ کر پوچھا۔ ایکٹنگ نو لالا، جلدی بتائیں کون ہے میری بھابھی؟ انفال نے کہا۔ کیا مطلب؟ شمس نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کالا پہلے جب میں کہتی تھی شادی کر کے بھابھی لے آئیں تو آپ کہتے تھے کہ آپ کو بھی شادی ہی نہیں کرنی اور نہ اس پر سوچنا ہے، اور اب؟ انفال نے بھویں اچکائیں، جبکہ انفال کے انداز پر شمس کھول کر مسکرایا۔ اور اب یہ کہ مجھے لگا کہ اب میری بہن کی ایک عزت بھابھی آنی چاہیے، بڑی جلدی نہیں آپ کو احساس ہو گیا؟ انفال مسکرائی۔ اچھا لالا بتائیں نا کون ہے وہ؟ بچے، وہ آپ کے بہت قریب ہے، آپ اچھے سے جانتی ہو کون۔ یہ تو سرپرائز ہے۔ اچھا تو پھر ہم ابھی چلتے ہیں ان کے گھر۔ انفال نے جلدی مچائی۔ ارے میری چڑیا، صبر سے کام لو، اس کے گھر نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر والے نہیں چاہتے اس رشتے کو۔ اوہو، اب انفال کو پریشانی۔ اب یہ کہ میں آپ کی بھابھی لے آؤں گا، فی الحال آپ اندر جائیں، بی جان کب سے انتظار کر رہی ہے۔ شمس اس سر پر پیار دیے اندر بھیجتا واپس پلٹا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ سپاٹ انداز میں گاڑی میں بیٹھا اور سرعت سے گارڈ کے ساتھ حویلی سے نکلا۔ السلام علیکم نانا۔ انفال بی جان کو لانج میں بیٹھا دیکھ کر بولی۔ وعلیکم السلام نانو واری، میری شہزادی کے، میری بچی آئی ہے۔ بی جان میٹھے لہجے میں بول کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور انفال کے لیے باہیں پھیلائیں۔ انفال محبت سے ان کے گلے لگی اور چٹا چٹ بی جان کے گال چوم ڈالے۔ آئی مس یو سو مچ نانو۔ انفال ان کے گلے میں باہیں ڈالے ان کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی۔ میں نے بھی بہت مس کیا میری بچی، اور یہ تم اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ بی جان نے اس کا سر تھپک کر ساتھ وجہ پوچھ ڈالی۔ اب تو آ گئی نا، 2 دن رہوں گی، سچ کہہ رہی ہو تم؟ بی جان نے پیار سے اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ جی میری گلاب جامن نانو۔ انفال نے شرارت سے مسکراہٹ دبائے کا۔ بی جان نے دھپ رسید کی تھی، کیونکہ گلاب جامن ان کو ایوب خان بلاتے تھے۔ اسی نام کو لیے وہ چڑھ جاتی تھی کہ انفال، شمس اولی ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ اگر پیار سمیٹ لیا ہو انفال بی بی
تو کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دے۔ علی کچن سے برآمد ہوتا ہاتھ میں مگ پکڑ کر ان کی طرف آیا۔ اس کو دیکھ کر ہکا بکا سی ہو گئی۔ آہستہ بولو انفی۔ اس کے انفی کہنے پر انفال کی آنکھیں مزید کھول گئی۔ اسے ذرا دیر نہیں لگی تھی سمجھنے میں، تبھی اس نے بی جان کی جانب دیکھا جو اس کی حالت دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ بی جان انفال کی حیرانگی میں ڈوبی سرگوشی نکلی۔ میں ہوں تمہارا بیسٹ فرینڈ اور کزن علی خان۔ بی جان کو بولنے سے پہلے ہی علی اس کے سامنے کھڑا ہوتا چوڑی ہتھیلی پھیلائے سینہ تان کر بولا، جبکہ انفال کا سکتہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب ہی خواہ جانے والی نظروں سے گور کر اس کے ہتھیلی پر زور سے تھپڑ مارا۔ آؤچ! جلادنی! علی کی شوخی پال میں غائب ہوتی۔ اس میں چوڑے ہونے والی کیا بات ہے؟ ڈبل روٹی؟ انفال نے تنک کر پوچھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھے کزن میں دیکھ کر؟ علی نے مگ لبوں سے لگا کر بڑا سا گھونٹ حلقے میں اتار کر استفسار کیا۔ ہو رہی ہے نا؟ انفال شاطرانہ مسکرائے۔ ہیں واقعی؟ علی کی بانچیں کھیل اٹھی۔ ہاں، تمہاری سجی اور قورمہ شمس لالا کے ٹائیگر کا ڈنر بننے والا۔ انفال آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، بی جان کے پاس صوفے پر بیٹھی، اوہو نہ قدری پٹھانی، مفت میں کزن مل گئے جو دوست تھا، اور تم چلی نہ پورے ہونے والے خواب دیکھنے۔ علی اس کے سامنے بیٹھ کر انفال کو سلگا گیا۔ یو چیٹر! ڈبل روٹی! تم گیم کھیل رہے تھے، میں تمہارا سچ میں آملیٹ بنا دوں گی۔ انفال ہتھے سے اکھڑتی کوشن اور گلدان اس کی جانب اچھال چکی تھی۔ آؤ چوئی! رکو، باگڑ بھی لگ جائے گا۔ علی جمپ لگا کر صوفے کی اوٹ میں چھپ کر اسے باز رکھنے کو بولا۔ نہیں تمہارا تو آج میں چپلی کباب بناؤں گی۔ انفال اب شو پیس اس کی جانب اچھال رہی تھی۔ ارے انفال، بچے لگ جائے گی۔ بی جان بخلا گئی کہ انفال میں یکدم سے جن کے آ چکے تھے جو علی کا بھرتا بنا دینا چاہتے تھے۔ نہیں نانو، آپ ہٹ جائیں آگے سے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے دن اس نے مجھ سے چھپایا کہ یہ ڈبل روٹی ہے۔ انفال ہانپتی ہوئی بولی، اے جلادنی، میں اب سنگل روٹی ہو چکا ہوں۔ اتنا ہینڈسم نظر نہیں آ رہا کیا؟ علی صوفے کے پیچھے سے سر نکالے اپنے پرانے نام پر دانت پیستے بولا، ہینڈسم؟ تم ہینڈسم ہو؟ ابھی بتاتی تمہیں۔ تبھی انفال شیشے کی میز سے لکڑی کا بنا کیوں اٹھا کر اس پر پھینکا تھا کہ وہ جو سر نکالے اپنے نام پر بحث کرنے والا تھا، کیوں سیدھا اس کے سر پر سلامی دیتا دور جا گرا تھا۔ آہ! بی جان روکو اس کو، بتاؤ اس کو کہ میں نہیں ہوں اس کا کزن۔ علی درد سے دورہ ہوتا چلا کر اپنی کزن والے رشتے سے مکر گیا۔ اس کے یوں کہنے پر بی جان کے ساتھ انفال کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہیں، تم ڈبل روٹی ہو اور اب میں اپنے کہے ہر عمل کرنے والی ہوں۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ انفال اسے گھرتی اب اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس بار ہاتھ میں واچ تھا۔ علی کی آنکھیں پھیلی، وہ فٹ سے اٹھا اور لانج میں پھیلے کانچ پر سے پھلانگتا بچا بچا کر پاؤں رکھتا زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے انفال سے اتنے شدید ری ایکشن کی امید نہیں کی تھی، جبکہ لانج کی حالت یوں تھی جیسے طوفان آیا ہو۔ سب کچھ بکھرا ٹوٹا فرش پر پڑا تھا اور انفال گہرے گہرے سانس بھرتی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ بی جان کبھی اسے تو کبھی لانج کو دیکھ رہی تھی۔ جبھی ملازم آ کر وہاں سے صفائی کرنے لگے اور ایک ملازم نے انفال کے سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس کیا جسے وہ گھٹا گھٹ پی گئی۔ نانو، آپ جانتی تھی نا؟ آپ کے انفال نے پوچھا۔ بیٹا میں تو سرپرائز دینا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ سرپرائز ہوگا۔ بی جان لانج میں آتے تھوڑی دیر پہلے کی بھونچال کی جانب اشارہ کرتی بولی، تبھی وہاں ایوب خان آئے، ہماری گڑیا آئی ہے۔ وہ مسکرا کر انفال کی جانب اور اڈے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ لانج کی حالت دیکھ کر ایوب خان سمجھ گیا کہ انفال علی سے مل چکی ہے۔ وہ اپنے نانا نانی کے پاس اتنے دنوں سے جمع کی باتیں کرنے لگی اور ان کو علی کے قصے بڑی حویلی کے مکینوں کے حوالے سے بتانے لگی۔ علی شمس کا چھوٹا بھائی تھا۔ بچپن میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے علی اور انفال کی بہت دوستی تھی، جس سے مہد کو کافی چڑ تھی ان کی دوستی پر۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھے اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بنتی تھی۔ علی موٹا گولو مولو سا تھا۔ انفال نے اس کا نام ڈبل روٹی رکھا تھا، جبکہ علی اس کو انفی، جلادنی اور باگڑ بلی بھی کہتا تھا۔ ان میں لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر علی کی فیملی وہاں سے چلی گئی تھی۔ انفال کبھی کبھی علی کے گھر جاتی تھی۔ دونوں خوب کھیلتے تھے، یہ دونوں شمس کے لاڈلے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انفال کا آنا بند ہو گیا کہ اسے بڑی حویلی والے شمس، ایوب خان اور بی جان کے لاکھ منت سماجت کرنے کے بھی نہیں بھیجتے تھے۔
وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ جب ایوب خان نے دشمنی کے ڈر سے شمس اور علی کو وہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اسے بورڈے میں داخل کروا دیا، کیونکہ علی اور شمس پر ایک دو بار حملہ ہوا تھا جس نے ایوب خان کو ڈرا دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا کہ جب شمس اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس حویلی آ گیا تھا اور ایوب خان کی جگہ اس نے سنبھال لی تھی۔ ان کی جگہ سیاست میں شمس نے لے لی تھی اور بہت سے کاروبار تھے جن کی بھاگ دوڑ شمس کے ہاتھ میں تھی۔ اس دوران اسے مسلسل سیاست میں ترقی کرتے دیکھ اس کے بہت سے حریف بن چکے تھے۔ بہت جلد اس نے اپنا نام اور مرتبہ بنا لیا تھا، جبکہ علی شمس سے 6 سال چھوٹا تھا اور اس کی تعلیم ابھی رہتی تھی تو وہ وہیں رکا رہا تھا۔ پر کچھ دن پہلے اس کی زور زبردستی پر وہ ہاسٹل سے واپس آ گیا تھا اور انفال کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ جہاں اس کی نظر انفال پر پڑی تو پہلی نظر میں وہ اسے پہچان گیا تھا، جبکہ انفال نہ پہچان پائے کیونکہ اس نے بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ انفال کو کچھ ماہ پہلے ہی چھوٹی حویلی آنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ وہ سب اسے اسکول میں ہی مل جاتے یا حویلی خود آ کر مل جاتے تھے۔ روڈ پر شمس اور اس کے آدمیوں کی گاڑیاں سورج سے آگے پیچھے رواں دواں تھیں۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر ان کی گاڑی کو بریک لگے۔ جب بھی شمس اپنی گاڑی سے اترا اور اپنے آدمیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر آگے بڑھا جہاں مہد اس کی جانب پوش کیے کھڑا پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہد ارسلان، شمس کی بھاری آواز گونجی۔ جب مہد نے مڑ کر کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے شمس کو دیکھا، مہد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تم نے منع کیا میری بہن کو؟ شمس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ تو میری بیوی کے بارے میں کیا خیال جو اس وقت تمہارے گھر ہے؟ شمس نے جتایا، جبکہ مہد کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ شمس خان حد میں رہو، مہد فنکارا۔ میں حد میں ہوں مہد ارسلان، بہتر ہے کہ میری بہن پر پابندیاں لگانا بند کر دو، ورنہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا میں تمہیں بھی۔ مہد نے گور کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو، بہت جلد آؤں گا میں بڑی حویلی۔ اس کی بات پر شمس نے جتایا۔ مہد نے ابرو جھکائی۔ تبھی شمس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے جیسے ہی کان سے لگایا، مقابل کے پریشانی میں ڈوبی آواز اسپیکر سے ابھری۔ سر کپڑے والی فیکٹری میں آگ لگی ہے، پر شکر ہے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، جلدی پتہ چل گیا تھا۔ شمس نے مہد کی جانب دیکھا جو پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا۔ لمبا لگا تھا جاننے میں شمس کو اس سے ایسی ہی کوئی امید تھی۔ یہ چھوٹا سا تحفہ میرے دوست جو میری بیوی کو بغیر پوچھے لے گیا، اس لیے میری بہن کا خیال دل سے نکال دو اور اپنی بہن کی رخصتی کا سوچو۔ مہد کہہ کر مخالف سمت مڑا۔ ناممکن، تمہاری بہن میری بیوی ہے، جلد یا بدیر اسے میرے پاس آنا ہے۔ اگر اگلی بار تم نے میری بہن پر کوئی پابندی لگانے کی کوشش کی تو میرے جواب کے لیے تیار رہنا۔ شمس غصے سے کہہ کر مڑا، جبکہ مہد نے کچھ ضبط سے مٹھیاں بھینچیں اور بھاری قدم گاڑی کی سمت بڑھائے۔ مہد چاہتا تھا کہ انفال جلد اس کی دسترس میں آئے اور وہ اس پر حق جما کر روک سکے، جبکہ شمس چاہتا تھا کہ مہد اس کی بہن پر روک ٹوک نہ لگائے اور اس کی بہن کو چھوٹی حویلی آنے دے۔ نہ جانے اب کس کی خواہش پوری ہونی تھی، دونوں کی ناچاکی کیا حالات لانے والی تھی۔ روشان نے گردن تک کمبل اوڑھے ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا تکیے پر رکھے دائیں جانب ہلکی سی کروٹ لیے سکون سے نیند میں تھی کہ جب کوئی بنا آواز کی بالکنی سے اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ مقابل آرام سے چلتا ہوا دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ نظریں بیڈ پر پڑے مرتعش وجود پر جام سی گئی تھی۔ شمس کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی۔ خوبصورت نین نقوش کالی سیاہ آنکھیں اس وقت باندھ تھیں، پلکوں کی جھلر عارضوں پر سایہ افغان تھی۔ چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے گلابی گال، سرخ باریک لب جو آپس میں سختی سے پیوست تھے، بھورے کلڑ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اس ولی میں وہ شمس کو اپنا اور دیوانہ کر گئی تھی۔ نظریں چہرے سے پھسل کر اس کی گردن تک اور پھر پھسلتی اس کے قیامت خیز سراپے میں الجھی تھی۔ وہ سانس روکے اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا فسوں خیز خوابناک ماحول شمس کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ جس بات کے اٹھتے سمندر پر بند ضبط کیے کھڑا تھا، اپنے وجود کو کسی کی تپش زدہ نظروں سے نیند میں ہی جلستا محسوس کر رہی تھی۔ اسے نیند میں ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے استحقاق اور گہری نظروں سے پورے انہماک سے اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ بے چین سی ہوئی تھی اور یکدم اس نے آنکھیں کھولیں۔
دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نائٹ ڈریس میں وہ کھلے بالوں سمیت گھبراہٹ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ مقابل کی نظریں اس کی ہر حرکات پر چیل کی طرح جمی تھی۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا اور کتنا سکون ملا تھا۔ وہ پوری دل جمائی سے مدھم روشنی میں نظر آتے اس کے چہرے کے نقوش میں کھو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ کتنا بے چین تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بار بار آنکھوں کے پردے پر لہرا کر اسے بے چین کر رہا تھا کہ وہ جو اتنے سالوں میں اس کو بھول چکا تھا۔ اپنی امانت کو دیکھ کر دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کے پاس اختیارات تھے، دیکھنے کے، چھونے کے، محسوس کرنے کے اور اپنے پناہوں میں لینے کے۔ وہ علاقے کا MNA اپنے عہدے، اپنی روایت کا خیال کیے بغیر رات کے اندھیرے میں بڑے دھڑلے سے دشمن جان کے پاس پہنچ آیا تھا، اس بات کے خوف سے آزاد کہ اگر کوئی اس پہر دیکھ لے تو کیا نتیجہ اخذ کرے اور کیا حالات ہو سکتے تھے۔ اسے خود پر ہی سوچ کر ہنسی آئی کہ آیا ایک بار کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر وہ یوں آن پہنچا تھا تو اب کیا حالت ہونے والی تھی۔ دل زور و شور سے دھڑک اٹھا تھا۔ نظریں اب اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں جو بلیک نائٹ ڈریس میں ریشمی بال پوشت پر کھلے چوڑے چہرے پر گھبراہٹ لیے گہرے سانس پار رہی تھی۔ اس کو ابھی تک اپنے وجود پر گڑھی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ روشانے نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ اپنے حلقے میں اتارا تھا۔ روشانے نے دائیں ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس نے نظریں پورے کمرے میں گھمائی ہی تھی کہ یکدم سے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلی۔ آہ، کون ہے وہاں؟ وہ لڑکھڑتی آواز میں بولے جب اندھیرے میں کوئی کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرے کے باعث وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ کسی دوسرے وجود کا رات کے اس پہر اپنے کمرے میں موجودگی پر روشانے کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا تھا۔ اس کے پوچھنے پر بھی مقابل پر جیسے اثر نام کی چیز حاوی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ آپ کی بار وہ ذرا تیز آواز میں بولی تھی۔ جب بھی شمس نے دیوار سے ٹیک چھوڑ کر اس کی جانب قدم بڑھایا۔ روشان نے اس کو ادھر بڑھتا دیکھ سورج سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، وہ تقریباً چیخی تھی، پر اس کو رکتے نہ دیکھ روشان نے تیز سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر شمس نے بیچ راستے ہی اسے کمر سے پکڑ کر اپنی قید میں لیا تھا۔ چھوڑو، وہ چلائے، پر نظریں ہلکی سی روشنی میں نظر آتے چہرے پر پڑیں تو سانس تک روک گئی۔ شاش، رات کے اس پر کس کو صفائی دیتی پھروگی کہ میرے کمرے میں میرا شوہر تھا؟ شمس اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کان کے قریب گمبھیر آواز میں بول کر اس کے منہ سے بھاری ہاتھ ہٹایا۔ روشانہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ شمس، وہ سرگوشی میں بولی۔ جی جان شمس۔ اس نے روشانہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر سختی سے خود میں بھینچے، سینے سے لگائے، جذبات سے چور لہجے میں کہا کہ روشانہ کانپ گئی۔ اس کو خود سے قریب تر دیکھ کر روشانہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ گہرے سانس بھرتی مدھم آواز میں بولے جبکہ شمس اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا اس کی دھڑکنوں کا رقص سن رہا تھا۔ آپ سے ملنے، آپ کی قربت میں سکون لینے، کچھ لمحے آپ کے ساتھ گزارنے۔ شمس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بھاری ہوتی آواز میں بولا جبکہ روشانہ کا بدن لرزنے لگا تھا۔ وہ اس کے حصار میں قید الجھن زدہ تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تو خود ابھی تک حیران تھی کہ شمس وہ بھی اتنے سالوں بعد یوں ہے کہ کیوں؟ اگر مہد بھائی، شاش، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں اور بے فکر رہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ شمس اس کے لبوں سے چہرہ نکال کر اس کے لبوں پر شمس کے بالوں سے چہرہ نکال کر اس کے بالوں پر انگلی رکھتا چپ کروا گیا۔ آپ جائیں پلیز، وہ ہمت کرتی بولے۔ شمس نیم اندھیرے میں مخمور نگاہوں سے اسے نائٹ ڈریس میں دوپٹے سے آزاد وجود لیے اپنے حصار میں اپنی قربت سے سرخ پڑتا دیکھ رہا تھا۔ گھبراہٹ اور شمس کی دہکتی قربت میں روشانہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے در تھا۔ اس کے بازوؤں کی حدت سے کمر جلتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ شمس کی گرم جھلستی سانس متواتر چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی شمس کو گستاخی پر اکسا رہی تھی۔ پھر آؤں گا، تفصیلی ملاقات کے میرا انتظار کرنا۔ شمس اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے سرگوشی میں بولا اور جھک کر شدت بھری پہلی مہر ثبت کر کے اس کے چہرے کے نقوش کو اثبت کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہے جلادنی، کیا ہو رہا ہے؟
علی انفال کے پاس آتا بولا، تم بدتمیز، ڈبل روٹی، شکل گم کر اپنی۔ کل شام سے وہ انفال سے معافی مانگ کر آدھا ہو چکا تھا، پر انفال نے اسے بھاؤ نہ دیا تھا، وہ اسے سخت ناراض تھی۔ انوی مان جاؤ نا یار، نو بڑی کوئی وہ ہو کیا، مطلب اچھی ہو، معاف کر دو گی۔ علی نے صلح جو میں کہا، ہم پر ابھی نہیں۔ اچھا میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا باگڑ بلی۔ علی نے دانت پیسے، جبکہ انفال اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پیر مار کر وہاں سے اٹھ گئے۔ باگڑ بلی۔ علی نے انفال کو لان میں دیکھ کر ہانک لگائے، جبکہ انفال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گھرائی۔ میں نے کہا آؤ تمہیں جنگلی بلیاں دکھا لاؤں۔ علی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آؤ تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلوں۔ انفال نے ہاتھ چلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علی نے انفال کو آئس کریم کھلائی۔ انفال نے اسے 100 بار سوری بولنے پر معاف کر دیا تھا، اور اب دونوں بچپن کے قصے یاد کرتے ایک بڑے سے سرسبز میدان میں کھڑے تھے۔ یہ ایک مرغزار علاقے کا کھلا سا میدان تھا جہاں پہاڑی بکرے اور بکریاں چار رہے تھے۔ وہ دونوں کہکے لگا رہے تھے جب انفال کی نظر قدرے دور دائیں جانب کھڑے مہد پر پڑی، جو اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب مہد کی نظر پڑی انفال کو اسی لڑکے کے ساتھ۔ اس طرح اس ایریے میں یوں اکیلے دیکھ کر مہد کے تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تمہیں کیا باگڑ بلا نظر آ گیا ہے؟ انفال کی ہنک شکل دیکھ کر علی نے کہا۔ وہ بھی مہد کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہر وقت غصے میں رہنے پر وہ اسے باگڑ بلا کہتا تھا، پر صرف دل میں۔ مہد کے سامنے کہتا تو اب تک جنت میں سیر کر رہا ہوتا۔ وہ بڑی حویلی کے ہر فرد کے متعلق آگاہ رہتا تھا۔ جب مہد کو پہچان گیا تھا، مہد کھلتے دماغ سے علی کو گھورا تھا۔ اس کا دل کیا ابھی علی کو پکڑ کر اس کا قصہ تمام کر دے۔ غصے کی شدت سے کان پٹی اور گردن کی رگیں ابھر کر واضح ہو رہی تھی۔ گلاسز کے پیچھے آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ انفال کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اسے کیوں برا لگتا جیسے کوئی اس کا دل بری طرح انگاروں پر جلا رہا ہو۔ وہ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ انفی، علی نے اسے حیران دیکھ کر پکارا۔ ہاں ہاں، نظر آ گیا باگڑ بلا۔ انفال مہد کو دیکھ ہکلا کر بولی تھی، جو بلیک سوٹ پہنے، سن گلاسز لگائے، اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا اسی جانب چہرہ کیے، لب بھینچے کھڑا تھا۔ مجھے تو باگڑ بلی بھی نظر آ گئی۔ علی مسکراہٹ دبائے بولا، تمہیں شرم نہیں آئی علی؟ تم مجھے باگڑ بلی کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کب کہا؟ علی نے پینترا بدلا تھا۔ مہد دانت سختی سے دانتوں پر جمائے تنی رگوں اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ان کی طرح پڑا۔ علی چلو۔ مہد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ انفال تقریباً دوڑ لگاتے چلائی، جبکہ اس کی حرکت پر مہد کا دل کیا علی کو چھوڑ کر پہلے اس کی مرمت کر ڈالے۔ علی نے مہد کے تپے تپے سرخ چہرے کو دیکھ کر پہلے ہائے کے انداز میں ہاتھ لایا، پھر بائے کے انداز میں، اور شرارت سے آنکھ ونگ کر کے اسی طرف دوڑ لگا دی جہاں انفال چادر سنبھالے بھاگتے گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بچپن میں بھی ایسے ہی مہد کے غصے کو ہوا دے کر خود بھاگ جایا کرتا تھا۔ مہد کو اس وقت انفال زہر لگی تھی۔ 2 قدم ہی لیے تھے کہ وہ اپنی جگہ روک گیا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ مہد نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، کیونکہ وہ شدید مصروفیت کی بنا پر اس کا پتہ کروانا بھول گیا تھا، اور اپنے سامنے دیکھ کر ان سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ چھوٹی حویلی کا چھوٹا بیٹا علی خان، اس کے خاص ملازم نے بتایا۔ اتنے سالوں بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جبھی بچپن کتنا شانتی تھا۔ جبھی بڑی اچانک سے مہد نے اپنی پسٹل گن ہولسٹر سے نکال کر نشانہ لیتے ٹریگر دبایا تھا۔ ٹھا کی آواز گونجی اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انفال کی چیخ نکلی اور ہراساں نظروں سے علی کو دیکھا، جو اپنی جگہ قدم روک چکا تھا۔ گولے کی آواز پر پرندے ڈر سے مختلف آوازیں نکالتے درختوں سے اڑے تھے۔ ارد گرد پہاڑوں سے آواز ٹکرا کر ابھی تک گونج رہی تھی۔ انفال پھٹی پھٹی نگاہوں سے مہد کو دیکھ رہی تھی، جو اب اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔